بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل وضو سلسلہ نماز میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات وضو کرتے ہوئے، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر وضو کرتے ہیں۔ پاؤں مسجد میں ہوتے ہیں اور پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور جب پانی آخر میں پاؤں دھوتے ہیں تو وہ پانی مسجد میں لگ رہا ہوتا ہے، فرش پر۔ تو مسجد کے فرش پر پانی بہانا وضو کا جائز نہیں ہے۔ پاؤں مسجد کے فرش میں دھونا جائز نہیں ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ لہذا وضو خانے کے احاطے میں کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات وضو اور غسل کے بعد لوگ ناخن کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چونکہ ہم نے ناخن بعد میں کاٹے ہیں تو وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو اور غسل کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کے بعد ناخن کاٹنے سے وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح غسل بھی ہو جاتا ہے۔ الا یہ کہ اگر ایک آدمی کے ناخنوں کے سائٹوں پر اور ناخنوں کے آس پاس کہیں ایسی جمی ہوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ پاؤں کے حصے پر کوئی چیز جمی ہوئی تھی، اور اس کو بعد میں دیکھا اور وضو کے بعد دیکھا، تو اس وقت پھر اگر اس نے وہ چیز ہٹائی اور وہ پہلے بھی ہٹائی جا سکتی تھی، تو اس نے اگر غسل اور وضو کیا تھا تو پھر یہ دوبارہ وضو کرے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی وضو ہوا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو ہے نا آستین کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتا، اپنے دامن کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتا، اپنے جرسی اور بنین کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتا جو اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ البتہ چادر، رومال جو اس کے کپڑوں کے علاوہ ہو، اس کے ذریعے سے یہ اس کو پکڑ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہی مسئلہ موبائل کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر یہ موبائل میں تلاوت کرتا ہے تو موبائل میں بغیر وضو کے تلاوت کرنا جائز تو ہے، البتہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پھر سکرین کے اوپر نیچے کرنے کے لیے انگلی درمیان میں نہ مارے بلکہ سائٹوں سے لگائے۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ سکرین کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ سکرین کے اوپر کے انگلی آگے پیچھے کرنے کے بجائے سائٹ سے کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک یہ مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے اور یہ پیش آتا ہے کہ عورتیں جب بیماری میں ہوں، ماہواری میں ہوں، نفاس میں ہوں، بچہ پیدا ہو جائے ان دنوں میں، اور اسی طرح مرد پر جب غسل واجب ہو تو پھر وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وضو میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر غسل واجب ہو تو نہ پھر تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ البتہ قرآنی کلمات پر مشتمل دعاؤں کو کاٹ کاٹ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، اس طرح۔ اس کے علاوہ جو طالب علم امتحانات میں پرچے دیتے ہیں اور اسی طرح اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس وہ پرچے دیتے ہیں، اور اسلامیات کا پرچہ ہو، عربی کا، اس میں قرآن کریم کی آیات لکھنا پڑتی ہے، تو پھر قرآن کریم کی آیت پوری وضو کے بغیر نہیں لکھ سکتے، البتہ آیت کے کچھ کلمات اور آدھی آیت لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا بغیر وضو کے آیات قرآن کریم کا چونا بھی جائز نہیں ہے اور اسی طرح لکھنا بھی جائز نہیں ہے جو کہ ایک آیت سے زیادہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آج کل یہ جو ہے نا شو پیس کے طور پر برتن بنتے ہیں اور اس میں قرآنی آیات کے ساتھ پینٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور نقش و نگار قرآنی آیات کا کیا گیا ہوتا ہے، اس طرح کپڑے پر، اسی طرح کسی چارٹ پر، سدری وغیرہ پر۔ تو ان سب چیزوں کو جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اور اس کو جو ہے نا پورا احترام دینا پڑے گا۔ البتہ اگر کوئی پلیٹ صفحہ ایسا ہے کہ جس کے ایک سائڈ پر تو آیات ہیں لیکن دوسرا سائڈ خالی ہے، تو پھر اس کو اس سائڈ سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم جو کتاب کی صورت میں ہے اس کو آپ قرآن کریم کے اوپر لگے ہوئے غلاف سے بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کے گتے سے بھی نہیں پکڑ سکتے، اور قرآن کریم کے اندر کے صفحات کا جو سائڈ پہ خالی حصہ ہے اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن اگر یہی عام کسی صفحے پر لکھا ہے، کسی پلیٹ پر، اور سائڈ سے جگہ خالی ہے، تو خالی جگہ
جگہ سے پکڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اخباروں میں قرآنی آیات بہت زیادہ لکھی جاتی ہیں آج کل، یہ نہیں لکھنی چاہیے، اور خاص طور پر ان اخباروں کو پھر نالیوں میں پکوڑے سموسے اس میں بیچے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآنی آیات ہی کی طرف کو پکڑتے ہیں ہاتھ میں، ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، اور بھی جو ہے نا کئی جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر قرآنی آیات کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ان اہم مسائل کو آگے پہنچائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من دل علی خیر کفاعلہ، جو خیر پر رہنمائی کرتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ وہ جو ہے نا وہ عمل کرنے والا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، والسلام۔